اور آج میں تمہیں چند منٹ کا ایک ایسا عمل بتاؤں گا، ایک آزمایا گیا وظیفہ بتاؤں گا۔ یہ وظیفہ نہ سمجھیں، یہ عمل نہ سمجھیں، بلکہ اے ٹی ایم کارڈ سمجھیں۔ جس طرح اے ٹی ایم کارڈ مشین میں ڈالنے سے پیسے چھم چھم نکلتے ہیں، جس طرح اے ٹی ایم کارڈ مشین میں ڈالنے سے پیسوں کی بارش برستی ہے، سیم اسی طرح یہ عمل کرنے سے، یہ وظیفہ پڑھنے سے عرش والے کو فرش والے بندے پہ ترس آتا ہے، وہ رحم کھاتا ہے، رحم کھاتے ہوئے، کرم کرتے ہوئے آسمان سے رزق کی بارش برساتا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ عمل کرنے والے کو دیکھ کے مسکراتا ہے، وہ مسکراہٹ جو اس کی شان کے لائق ہے۔ اس وظیفے نے لاکھوں بے روزگاروں کو روزگار نصیب کیا، زیرو کو ہیرو کر دیا، غرباء کو اس قدر امیر کیا، اس قدر امیر کیا کہ بادشاہ بھی ان کی امیری پر رشک کرنے لگے۔ آخر وہ کون سا وظیفہ ہے؟ جو وظیفہ نہیں وہ تو اے ٹی ایم کارڈ ہے۔ غربت کا ستایا ہوا، فاقے میں ڈوبا ہوا، بھوک سے نڈھال ایک کمزور شخص حضرت سیدنا غوث اعظم کی خدمت میں حاضر ہوا، دست ادب کو جوڑ کر نہایت ہی ادب سے عرض گزار ہوا، حضرت غربت نے میرے گھر میں ڈیرا ڈال دیا ہے، غربت نے میرے گھر میں بستر بچھا دیا، بستر کے اوپر بیٹھ گئی، غربت نے میرے گھر کے اندر دھرنا دے دیا، ڈیرا ڈال دیا، اٹھنے کا نام ہی نہیں لے رہی۔ اس کم بخت غربت نے، میں بدقسمت باپ کے ہونے کے باوجود بھی میرے بچوں کو یتیم کر دیا، اسی غربت کی وجہ سے میرے زندہ ہونے کے باوجود بھی میرے بچے یتیموں کی سی زندگی گزار رہے ہیں، میرے بچے غریبوں کی سی زندگی گزار، وہ دوسروں کا اترا ہوا پہنتے ہیں، وہ دوسروں کا بچا ہوا کھاتے ہیں۔ حضرت غربت نے مجھے اندر سے کھوکھلا کر دیا، میری کمر توڑ ڈالی۔ میری بیوی دوسروں کے برتن مانجتی ہے، شام کو روٹی پکا کے کھاتے ہیں، 3 دن کے فاقے کاٹنے پڑتے ہیں، 3 دن روٹی نصیب نہیں ہوتی، وجہ وہی غربت ہے۔ حضرت کوئی ایسا عمل بتائیں، میں وہ عمل کروں، کوئی ایسا وظیفہ بتائیں، یہ کم بخت غربت میرے گھر سے نکل جائے تاکہ میرے گھر میں خوشحالی آئے، میرے گھر میں رزق آئے۔ اسی غربت کی وجہ سے آج میری بیٹی جوان ہے، غربت کی وجہ سے کوئی بھی میری بیٹی سے شادی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اس لیے کہ میں غریب ہوں، جہیز دینے کی طاقت نہیں رکھتا، میرے اندر دکھوں کے انبار لگے ہوئے ہیں، میں لوگوں کو دکھ سنانا چاہتا ہوں، کسی کو اپنے قریب کرنا چاہتا ہوں، لیکن میرے دکھڑے سننے کے لیے کوئی میرے قریب آتا ہی نہیں۔ کیوں نہیں آتا؟ اس لیے کہ میرے گھر میں غربت نے ڈیرا ڈال رکھا ہے، میں غریب ہوں، میرے پاس پیسہ نہیں، میرے پاس دولت نہیں۔ اس کی روح داد سننے کے بعد حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا میں تمہیں ایک چھوٹی سی سبق آموز کہانی سناتا ہوں، ایک سچا واقعہ سناتا ہوں۔ ایک گاؤں تھا، اس گاؤں کے اندر غربت نے ڈیرا ڈال رکھا تھا۔ گاؤں میں رہنے والا ہر ایک انسان 3 دن کے فاقے کاٹتا تھا، 3 دن انہیں کھانے کو کچھ نہیں ملتا تھا۔ اس گاؤں کے جو بڑے تھے، جو امیر تھے، وہ بھی اس قدر غریب ہو گئے کہ انہیں بھی 3 دن کے فاقے کاٹنے پڑتے، 3 دن کھانے کو کچھ نہ ملتا۔ اب ان تمام غرباء میں سے سب سے بڑا ایک غریب شخص رہتا تھا، ایک غریب شخص تھا جو ان تمام غرباء میں سے سب سے زیادہ غریب تھا۔ وہ صبح کو کھاتا تھا، شام کے لیے نہیں ہوتی تھی، شام کو کھاتا تھا، صبح کے لیے نہیں ہوتی تھی۔ اب جس کے پاس کھانے کو روٹی نہیں، اس کے پاس پہننے کو کپڑا ہوگا نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر! اللہ کا کرنا ایسا ہوا، ایک تو غربت نے کمر توڑ رکھی تھی، دوسرا ماں کا انتقال ہو گیا، بوڑھی ماں مر گئی، بوڑھی ماں کا انتقال ہو گیا۔ ماں کے مرتے ہی پریشانیوں نے جگرا پھاڑ دیا، ماں کی جدائی نے کلیجہ چیر دیا۔ اب ماں کے لیے کفن خریدنے کے لیے پیسے نہیں تھے۔ اس غریب شخص نے کیا کیا؟ درختوں کے پتے کاٹے، درختوں کے پتوں سے ایک کفن تیار کیا، درختوں کے پتوں سے کفن بنایا، ماں کو کفن دے کر قبرستان کی طرف لے کے جا ہی رہا تھا، قبرستان لے کے جا ہی رہا تھا۔
وہاں سے ایک غریب شخص کا گزر ہوا۔ اس غریب شخص نے جب اس میت کو اس حال میں دیکھا کہ درختوں کے پتوں سے اسے کفن دیا گیا ہے اور تدفین کے لیے جا رہے ہیں، اس غریب شخص نے کیا کیا؟ اپنا لباس اتارا۔ اللہ اکبر! اپنا لباس اتارا، لباس کو پھاڑا، وہیں پر اسے دھویا، دھونے کے بعد کفن تیار کیا، اس کفن کو پتوں کے اوپر رکھ دیا۔ غریب کے لباس سے بنائے گئے کفن کے ساتھ اس بڑھیا عورت کی تدفین کی گئی۔ کچھ دن گزرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس غریب کفن دینے والے شخص کو اس قدر رزق عطا کیا، اس قدر مال عطا کیا، وہ اس قدر مالا مال بن گیا کہ بڑے بڑے بادشاہ اس کی امیری پر رشک کرنے لگے۔ اب اس شخص نے اللہ کی رضا کے لیے گاؤں میں رہنے والے غریبوں کی اس قدر مدد کی، اس قدر خدمت کی، انہیں اچھا کاروبار دیا، کھانے کے لیے روٹی دی، پہننے کے لیے اچھے کپڑے دیے۔ اس مالدار شخص نے چند دنوں کے اندر اندر غریب گاؤں کی قسمت کا ستارہ چمکا دیا۔ چند دنوں کے اندر اندر اس گاؤں میں رہنے والا ہر ایک انسان خوشحال دکھائی دینے لگا۔ اب لوگوں نے اس کی امیری کی وجہ پوچھی، تو اس قدر غریب تھا کہ تو نے اپنا لباس پھاڑ کر، اپنا کپڑا پھاڑ کر، اپنی چادر پھاڑ کر تو نے اس بڑھیا کو کفن دیا تھا، تیری امیری کی وجہ کیا بنی؟ بتا تو صحیح، آخر تو نے کون سا ایسا عمل کیا؟ اس غریب شخص نے کہا، امیر ترین بننے والے شخص نے کہا، میں ایک ہی وظیفہ پڑھتا تھا، میں ایک ہی عمل کرتا تھا، فجر کی نماز کے بعد، اللہ اکبر، اللہ کے حضور جھکنے کے بعد، اپنا قیمتی سر اللہ کے حضور جھکانے کے بعد میں 100 مرتبہ یا حیو یا قیوم یا جلیل یا کریم پڑھتا تھا۔ حضرت غوث اعظم نے فرمایا، اے بندہ خدا، اگر تو چاہتا ہے کہ تیرے گھر سے غربت ختم ہو جائے، غربت کا جنازہ نکل جائے، امیری عروج پر آ جائے، غربت جاتی ہوئی دکھائی دے، امیری آتی ہوئی دکھائی دے، تو اپنے بچوں کو کہہ دو کہ اللہ کے حضور جھکا کریں، نماز پڑھا کرو، فجر کی نماز کے بعد 100 مرتبہ یا حیو یا قیوم یا جلیل یا کریم پڑھا کرو، 100 مرتبہ یا حیو یا قیوم یا جلیل یا کریم۔ انشاءاللہ یہ وظیفہ تمہاری قسمت کا ستارہ چمکا دے گا، تمہارے گھر سے پریشانیاں ختم کر دے گا۔